تھینک یو سو مچ. مسیح خدا ان کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جو دو کردار جن کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، شمعون کو کل ہم نے دیکھا کہ کیسے شمعون جو راست باز تھا، خدا ترس، اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا، اور خدا نے اس سے یہ روح کی معرفت کہا تھا کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. اور ایسے ہی ہوا. یسوع مسیح 40 دن کے تھے. کتنے دن کے؟ اور اس کے ماں باپ، جسمانی ماں باپ اسے ہیکل میں شریعت کے دستور کے موافق لے کر گئے، اور وہاں پہ شمعون نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو دیکھا، گود میں اٹھایا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. بولو بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، دنیا کو نور بخشنے والے کی، خدا کا جلال بننے والے کی. ہاللویا. میرے عزیزو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور مقدس کردار پہ، جس مقدسہ کا نام، جس خدا کی نبیہ کا نام حنا تھا. حنا ایک تو سیمویل کی پیاری ماں ہے، اور دوسری حنا جس کا کردار بڑا موٹیویٹنگ ہے، موٹیویشنل ہے، اٹریکٹیو ہے، اسپرچول ہے، روحانی ہے، وہ یہ حنا ہے. حنا کے نام کا جو مفہوم و معنی ہے، ہماری کئی بزرگ ماؤں کا، بہنوں کا نام جو ہے وہ حنا ہوتا ہے. حنا کے نام کا مطلب ہے فضل. حنا کے نام کا مطلب ہے خدا کی مہربانی، اور حنا کے نام کا مطلب یہی ہے کہ جسے فضل سے بیٹا ملا. کیونکہ وہ جو حنا سیمویل کی ماں ہے، وہ بانجھ تھی. الکانا کی بیوی حنا بانجھ تھی، اور وہ خدا کی حضوری میں گڑ گڑائی، چلائی، منت مان کر آہوزاری کرتی رہی، اور اسے پھر سیمویل جیسا خدا کا سورما ملا، جو اسرائیل کے قاضیوں میں سے اور بڑے نبیوں میں اس کا شمار ہے. لیکن میں اس حنا کی بات نہیں کر رہا، میں اس حنا کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں لکھا ہے آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فینویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. اس حنا کے بارے میں مقدس باتیں، پیاری باتیں تو لکھی ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ نبیہ تھی. اور دوسری بات ہے یہ آشر کے قبیلے سے ہے، اور اگلی بات ہے فینویل کی بیٹی ہے. میرے عزیزو، یہ نبیہ تھی، اور آگے لکھا ہے وہ بہت عمر رسیدہ تھی، بہت ضعیف تھی، بہت بوڑھی تھی، اور آگے بہت ہی دردناک تکلیف دہ بات لکھی ہے. اور اس نے اپنے کموارہ پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. یعنی اس کی جب شادی ہوئی، جب وہ کنواری تھی،
ورجن تھی اور اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہوا تو صرف اور صرف وہ 7 سال اپنے خامد کے ساتھ رہی اور اس کا خامد کیا ہو گیا؟ وہ رحلت کر گیا، وہ خداوند میں سو گیا اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ 7 سال اس نے گزارے اور بیوہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی، ویڈو ہو گئی۔ اور آگے ذرا توجہ دینی ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ کتنے برس سے؟ 84۔ اب ذرا میرے ساتھ کیلکولیشن کیجئے گا، میتھمیٹیکلی ذرا کاؤنٹ کیجئے گا کہ اگر وہ 84 برس سے بیوہ تھی، 100 سال میں سے صرف اور صرف 16 سال بچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 7 سال اس نے اپنے خامد کے ساتھ گزارے۔ 84 جمع 7 91، اور اس کی شادی کوئی 12-14 سال 15 سال میں ہوئی ہوگی۔ 15 کو ایڈ کر لے، 91 میں 15 کو ایڈ کریں تو 106 سال بنتے ہیں، کیونکہ لگ بھگ 15 کی تو ہوگی، لیکن اگر بالغ تھی 18 سال کی تھی جب شادی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے پھر کتنی عمر ہو گئی؟ 109 سال۔ لکھا نہیں ہے لیکن یہ صاف لکھا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور 7 سال اس نے شوہر اپنے خامن کے ساتھ گزارے۔ اس کا خامن خداوند میں سو گیا اور وہ 91 سال تو پکی بات ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہی تھی۔ 91 سال، 91 ایئر۔ میں تو تسی تھک جانے ہیں، سمت بدلی توبہ کی تھی تے اگلے سال پتہ لگا کہ وہ منڈا جڑا ہے، یا اگلے بھی نہیں، یا شاید بعد کا اگلے ہی ہفتے پتہ لگا گرجیوں خدا دے کلام تو ان دی منادی تو ان دے کام تو نس گیا۔ لوگ اتنی مختصر سی توبہ کرتے ہیں، لیکن اس نے جب خداوند کو جان لیا، خداوند کو جب پہچان لیا، خداوند کو جب قبول کر لیا، تو 91 سال تو پکے ہیں جو لکھے ہیں کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ آئیے آگے لکھا ہے، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی۔ تے ساڈے وڈیرے کی کرتے ہیں، ہن بڈھے بڑے ہو گئے ہیں، گرجے تے جائے ہی نہیں جاتا، گھٹنے تے ٹیکے ہی نہیں جاندے، دعا تے کیتی نہیں جاندی، روزہ تے رکھیا نہیں جاتا۔ وہ 91 سال سے تے ساڈے کول جواناں کو بھی بڑے بہانے ہو جتے ہوندے نے، او کم کریدا صبح تو شام تک، روزہ کیویں رکھیے، وہ دعا کیویں کریے، کلام کیویں پڑھیے، یہ بہانے ہمارے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ 91 سال کی میں نے کاؤنٹ کروائی ہے، کوئی اگر 16 17 15 سال میں شادی ہوئی ہے تو 100 پلس ہے، وہ 106 یا 109 سال کی وہ بوڑھی خدا کی خادمہ ہے۔ اور توجہ دیجئے، آگے لکھا ہے ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتی تھی؟ یہ صرف پادری صاحب کا کام نہیں ہے، ایلڈر صاحب کا کام نہیں ہے، ڈیکنس کا کام نہیں ہے، ڈیکن کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا کے لوگ جو خدا کی نجات کے منتظر ہوتے ہیں، وہ جو تسلی اور رہائی کے منتظر ہوتے ہیں، جو خدا کے فضل اور مہربانی کے منتظر ہوتے ہیں، وہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور اوپر پڑھا وہ ہیکل سے جدا۔ نئے سال کا آغاز ہم کر رہے ہیں خدا کے فضل سے۔ کاش کہ ہمارے بھی اس جگہ پر جو کہ خدا کا گھر، اوپر لکھا ہے یہ دعا کا گھر کہلائے گا، کاش کہ ہم لوگ بھی سمجھنا شروع کر دیں۔ کوئی بات نہیں، بیل دے، جو بھی آپ نے ٹھہرایا وقت آ کر یہاں کیا کریں، وہ شام کے 8 سے 9 کرتے ہیں، 9 سے 10 کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے
یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں ہون سون لگے. بھئی آپ اپنا وقت ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. ہمارے بچے آئیں، بڑے آئیں، بزرگ آئیں، بہنیں آئیں، مائیں آئیں، بیٹیاں آئیں، وہ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں تاکہ پوشیدگی میں دیکھنے والا پھر انہیں کیا دے؟ اجر دے. رات بھی اجر پہ ہم نے بڑا سیکھا، رات بھی توبہ پہ بڑا سیکھا، رات بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلنے پہ سیکھا. میرے عزیزو، نئے سال کے سنہرے عزائم میں سے، نئے سال کے پیارے عزائم میں سے ایک عزم یہ کر لیں کہ ہم نے بھی خدا کے بارگاہ سے جدا نہیں ہونا. خدا کی بارگاہ سے جدا نہیں ہونا. ہم نے بھی روزوں اور دعا کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اور آگے لکھا ہے اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر، کس گھڑی؟ جب یسوع مسیح جو 40 دن کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیکل میں آیا اور شمعون نے اس کا دیدار پایا اور گود میں اٹھا کر خدا کی حمد کی، تو اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. اور ان سب سے توجہ دیجیے، گواہی دے رہی ہے، ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے، اس کی بابت، کس کی بابت؟ یسوع مسیح کی بابت، منجی عالمین کی بابت باتیں کرنے لگی، وہ گواہی دینے لگی. ہماری بزرگ مائیں کہتی ہیں ہون عمر کتنے رہی ہے کلام سنان دے. وہ 106 سال کی تقریباً ہے اور یسوع مسیح کے نام کی کیا دے رہی ہے؟ گواہی دے رہی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہون کتنے ہندا دے کام ماں. سوچیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ خدا کے منصور، خدا کے پیارے، خدا سے بڑا اجر پانے والے، خدا کی حضوری میں یسوع مسیح کا دیدار کرنے والے بوڑھے لوگ تھے. شمعون کی عمر نہیں لکھی، لیکن وہ بھی کیا تھا؟ عمر سیدھا ہی تھا. خدا نے کہا تو موت نہ دیکھے گا جب تک تو خدا کے مسیحا کو، مسیح کو دیکھنا لے. میرے عزیزو، آپ ذرا غور کیجیے. میں نے کل صبح جب یہ کلام سنا رہا تھا زبور 92 کی تلاوت اس کے درمیان کروائی تھی. زبور 92 ایک بار پھر نکالے اور 12ویں سے 15ویں آیات کو ذرا سمجھیے. ایسے لوگوں کے لیے ہی وہ لکھا ہے. زبور 92 92 Psalm 92 verse number 12 to 15. یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے لکھا، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن صادق کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. اور آگے لکھا ہے جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے. بڑھے ہو جائیں گے تاہی قوت نہیں کٹ ہوئے گی. ہاللیلویہ. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں راستی نہیں. میرے عزیزو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اور آپ خدا کے کام کو بڑھا نہیں سکتے، آپ اس کی بادشاہی کی گواہی نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو توبہ کے لیے تیار نہیں کر سکتے. وہ نبیات تھی. یہاں پہ بہت ہی پیاری بات جو میں سکھانے لگا ہوں، ذرا توجہ دینی ہے جملے پہ. نیا سال ہے، میرے ساتھ رہیے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات میں نے خود روح القدس کے وسیلہ سے کلام یہ پڑھتے ہوئے سیکھی. یہ سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. خدا جانتا ہے یہ کرنے سے ہی ہم خدا کی نجات کے منتظر ہوں گے اور یسوع مسیح میں آمد ثانی کے لیے تیار ہوں گے اور اپنے سارے زندگی کے ایام میں صرف اور صرف جلال یسوع کو دیں گے. بات یہ ہے، توجہ دیجیے،
ہمیں ہر آغاز کے انجام کی تیاری کرنی چاہیے. مشکل بات ہے تھوڑی سمجھانا. ہمیں ہر آغاز کے انجام کی تیاری کرنی چاہیے. توجہ دیجیے, ہمیں ہر آغاز کے انجام کی تیاری کرنی چاہیے. شمعون نے آغاز کیا کس کا؟ خدا نے اسے روح کے وسیلہ سے بتایا کہ میں تجھے خدا کے مسیح کو دکھاؤں گا. اس نے پوری تیاری کی کہ جب تک میں مسیح کو دیکھنے لوں گا مروں گا نہیں. ہاں مجھے پاک رہ کر زندگی گزارنی ہے. وہ بھی ہیکل میں پایا گیا, وہ بھی ہیکل میں ہی رہتا تھا. حنا نے جو نبیہ تھی خدا نے اسے بھی یہی بتایا سکھایا ہوا تھا. وہ بھی اسرائیل کی نجات کی منتظر تھی, وہ بھی منجی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. اور وہ بھی کیا ہے 106 سال کی ہو گئی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ وہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. جو ان کی زندگی میں خدا نے نیک کام کا آغاز کیا تھا اس کے آخر کے لیے, انجام کے لیے, اس کے اختتام کے لیے وہ تیار تھے. ایک بچہ, سارد بھائی یہاں بیٹھے ہیں, سارد بھائی کلاس 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے 9th جب شروع کی تو انہیں پتا چل گیا یہ بڑا ایگزام ہوتا ہے, بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے. ایک آغاز کیا, ذرا سمجھیے گا, ہمیں ہر آغاز کے انجام کی تیاری کرنی چاہیے. اب انہیں پتا تھا کہ میں نے 9th کلاس شروع کر لیا ہے, یہ بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے, 10th کلاس بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے, تو اب میں نے نا اس کے اختتام تک اچھے ریزلٹس کی تیاری کرنی ہے. آغاز آپ کرتے ہیں کہ کوئی نیو اٹھاتے ہیں, گھر بناتے ہیں, تو انہیں انجام تک پلاننگ کی ہوتی ہے کہ کتھوں تک بنانا ہے, کنا بنانا ہے. آپ اپنے گھر میں کوئی فنکشن کوئی رکھ لیتے ہیں کہ آخر تک لے کی کر دیو روپیہ پیسہ, بیاہ شادی رکھ لے دیو تے کی کر دیو روپیہ پیسہ کٹھا کر کے رکھ دیو بھائی کدے گھاٹا نہ پہ جائے یار, کدے تھوڑ نہ ہو جائے, کدے یار کمی نہ ہو جائے. آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو تب بھی کیا کرتے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کا پورا پلان تیار کرتے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کے ساری کیا ہے سچویشنز کو دیکھتے ہیں, تب جا کے کاروبار شروع کرتے ہیں. ہمیں جو بھی زندگی میں کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے ہم صرف آغاز کی تیاری نہیں کرتے, اچھا شروع تو کرو پھر دیکھی جائے گی. یہ بے وقوفی ہے. جو لوگ اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ صرف شروع نہیں کر دیتے, کیونکہ بعض کا شروع تو کر دیتے ہیں, انجام نہیں ہو پاتا, اختتام نہیں اچھا ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ پلاننگ نہیں کی ہوتی. یسوع مسیح نے ایک تمثیل میں سکھایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو برج بنانے سے پہلے حساب نہ لگائے. برج بنانے سے پہلے حساب لگانا پڑتا ہے. ہر ایک آغاز سے پہلے آپ کو انجام تک کی تیاری کرنی ہوتی ہے. میرے عزیزو, اگر آپ نے خدا کے ساتھ چلنے کا آغاز آج کر دیا تو آپ نے شمعون اور حنا کی طرح انجام تک کی پلاننگ کرنی ہے. خدا کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے, خدا کے ساتھ کیسے جڑا جاتا ہے, خدا کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے لگاؤ رکھا جاتا ہے. اے نہیں 4 دن گرجے آئے تو پھر 4 دن دعاواں کیتیاں, 4 دن توبہ دی جڑی ہے وہ دل وچ آس رکھی یا دل وچ امید رکھی, دل وچ چاہت رکھی, تو اس تو بعد بھول گئے. نہ یاد رکھیے, ہمیں ہر آغاز کے انجام کی تیاری کرنی چاہیے. یسوع مسیح نے کہا تم میں سے کون ہے جو برج بنانا چاہتا ہو اور وہ لاگت کا حساب نہ کرے. آپ نے ضرور ہے کہ آج روحانی زندگی, جسمانی زندگی کی برکت کا جب آغاز کرنا ہے نئے سال کے ساتھ, تو آپ نے کیا کرنا, اس کے آخر تک کی پلاننگ کرنی ہے. شمعون کا ٹارگٹ کلیئر تھا کہ میں موت کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ میں خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لوں. حنا کا ٹارگٹ کلیئر تھا کہ وہ جب تک اسرائیل کے چھٹکارے کی
دید نہیں کر پائے گی، وہ یقیناً کیا ہے، وہ مرے گی نہیں. وہ اتنی ضعیف ہو گئی، خدا کی ہیکل کے ساتھ جڑی رہی، دعا اور روزوں کے ساتھ عبادت کرتی رہی. آپ کو بھی ایسا حساب لگانا پڑے گا. میرے عزیزو، شمعون اور حنا جیسے لوگوں کے بارے میں یقیناً وہی لکھا ہے کہ صادق جو ہے کھجور کے درخت کی مانند کیا ہے، ہرے بھرے. لیکن آئیے ذرا ایک حوالہ کھولیے، تیتس کی کتاب دوسرا باب نکالیے. ان دونوں کی پاک زندگیاں ہمیں اصل میں اس طرح کی تیاری بخشتی ہیں. تیتس کا خط دوسرے باب کو کھولیے اور 11ویں سے 15ویں آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے اس سال کو گزارنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو سارے کلام بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے. کرسمس منایا گیا نا، یسوع مسیح نے جنم لیا ہے نا، یسوع مسیح منجی خداوند ہے نا. تو لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. کس کس کو لگتا ہے یسوع مسیح آیا اور مجھے نجات مل گئی؟ سب کو نجات مل گئی. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. لیکن آگے سنیے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے. وہ خدا کا فضل، وہ نجات کا پیغام ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی ساڈا اکثر پتہ ہی نہیں لگتا. وہ میرا تو پتہ ہی نہیں لگتا جی میں مسیحی ہاں. اینج فخر نہ دس رہے ہوندے نے، میں لوکاں وچ بیٹھا ہوا نا تو میرا پتہ ہی نہیں لگتا. وہ مینوں اکثر کہندے نے یار تیرا تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تو کرسچن ہے. اور پتہ لگنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری بے دینی ہے. اگر ہم آدمیوں کے سامنے یسوع کا انکار کریں گے تو وہ بھی باپ کے سامنے ہماری بے دینی. اور آگے، اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، دنیاوی خواہشاں بڑیاں ان کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں آپ نے کیسے چلنا ہے؟ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے آپ نے اس موجودہ جہان میں چلنا ہے پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. شمعون کو دیکھیں، حنا کو دیکھیں، انہوں نے پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کی. ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے پرہیزگاری. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ روٹی کھاتے ہوئے اپنے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں تو آپ ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں. لوگوں کا تو بیاہ شادیاں دے حال ویکھ لو، روٹی کھانے حال ویکھ لو، بھئی وہ پرہیزگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو روٹی کا پرہیز نہیں کر پاتے. بھئی آپ کو چھوٹی سی بات سمجھنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی پرہیزگار بنے تو کم از کم آپ کو روٹی کھاتے ہوئے کی کہتے ہیں بھائی کملے نہیں ہو جانا. وہ کوئی بات نہیں بھائی، تھوڑا کھاؤ گے جیتے رہو گے، پھر مل جائے گا. رازق ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، راست بازی. خدا ان کے کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی کو، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. راست بازی کو تلاش کیجیے، اپنے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیے. اور آگے لکھا ہے دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. یاد رکھیے دینداری کا بڑا اجر ہے. شمعون کے لیے اجر ہے کہ وہ واحد بندہ ہے جس نے یسوع کو گود میں اٹھایا. کلام میں کلیئر اور میں لکھا کہ کنے گود میں اٹھایا؟ صرف شمعون نے. مانا کہ مقدسہ کماری مریم نے تو اسے گود میں کھلایا اور اپنا دودھ پلایا، لیکن شمعون واحد وہ شخص ہے جس کے بارے میں لکھا کہ اس نے گود میں اٹھایا. یسوع مسیح کی والدہ کے بارے میں نہیں لکھا کہ اس نے گود میں اٹھایا.
وہ دیندار تھا اسی لیے وہ راست باز تھا، وہ خدا ترس تھا اسی لیے اسے زندگی ایسی گزار رہا تھا تو ایسا شرف ملا۔ آگے سنیے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ کبھی کون کون ہے، چلے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کون کون کہتا ہے یسوع تو جب بادلوں پہ آئے تو مجھے یاد رکھنا؟ یاد ہے ڈاکو نے بھی کیا سیکھا، خداوند جب تو اس بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، لیکن یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ۔ آپ کو منتظر رہنا ہے یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے۔ اور آگے لکھا ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ہم نیک کام کرتے ہی نہیں، ہم نئے سال کے آغاز میں نیک کاموں کا آغاز کریں، ہم بھلائی کے کاموں کا، سخاوت کے کاموں کا۔ شمعون بوڑھا ہو گیا، خدا میں خدا ترس رہا، راست باز رہا، روح سے کلام کرتا رہا اور وہ خدا کی نجات کا منتظر رہا۔ وہ نبیہ 106 یا 109 سال کی ہو گئی، وہ خدا کی حضوری میں روزے رکھ کر دعائیں کرتی اور خدا کی ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ایسے نیک کاموں میں کیا رہنا ہے؟ سرگرم ہونا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو یقیناً ہمارے لیے یہ بڑا ہی بھیانک مرحلہ ہے، بڑا ہی بھیانک لمحہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، تو جو دیجیے گا، یہ آیت مقدسہ پڑھیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے، نیک کاموں میں سرگرم نہیں رہتے، گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو کیسا پھر ہمارے ساتھ انجام ہوتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، جلدی سے نکالیے، یرمیہ 5ویں باب کی 25ویں آیت۔ ہاللیلویہ۔ اب جب ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کا کلام پھر کیا کہتا ہے؟ یرمیہ کی کتاب 5ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، جو بدکار ہیں، گنہگار رہتے ہیں، غلاظتوں میں رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے، ان کے لیے لکھا ہے تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا۔ کن چیزوں کو؟ جو اچھی چیزیں ہیں، جو بھلی چیزیں ہیں، جو مبارک چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں خدا کی، تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا۔ رات بھی ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے تاکہ کاٹے جائیں اور آگ میں ڈالے جائیں۔ میرے عزیزو، اچھی چیزوں کو ہمارے گناہوں نے ہم سے دور کیا ہوا ہے، باز رکھا ہوا ہے۔ ہمیں نیک کاموں میں سرگرم رہنا ہے۔ وہ بے دینی کے کام، وہ دنیاوی خواہشوں کے کام، انہیں ترک کرنا ہے، اور ہاں خدا کی بادشاہی کے، خدا کے بیٹے کے ظاہر ہونے کے، اس کے جلالی ظہور کے ہم نے منتظر رہنا ہے۔ ہاں، میں نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ آپ کو ہر آغاز کے انجام کی کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے۔ آج 2024 کا آغاز ہے، آپ کی زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، تو کیا آپ اس کے انجام کی تیاری شمعون کی طرح اور نبیہ حنا کی طرح کریں گے؟ تاکہ آپ بھی راست بازی کے کام کریں، آپ بھی نیکی خوشی پرہیزگاری کے کام کریں، آپ بھی روح کے موافق پھل لائیں۔ میرے عزیزو، آپ سے میری گزارش ہے، توبہ کے موافق، روح کے موافق پھل لائیں،
منتظر رہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے، وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن برے ہیں، یہ آخر زمانہ ہے۔ اپنے آپ کو نیک کاموں میں سرگرم رکھیں، تاکہ جب بادشاہوں کا بادشاہ وہ اپنے جلالی ظہور کے ساتھ بادلوں پر آئے تو آپ میں سے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، بلکہ آپ سب اڑ کر اس کا کیا کریں؟ استقبال کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی بادشاہی کا وارث بنا کر اپنے دہنے بٹھائے، کیونکہ یسوع مسیح نے تو آتے ہی کہنا ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اسے انعام میں، اسے میراث میں لو۔ اور ہاں میرے عزیزو، آپ ایسا تبھی کر پائیں گے جب آپ نیک کاموں میں سرگرم رہیں گے۔ اچھی چیزیں ورنہ تو بے دینی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے باز رکھی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے یقیناً ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سو آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، اور خدا ان کی حضوری میں آج کے نئے سال کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔